جی دوستو، آج ہم دوسرے خط کے ساتھ حاضر ہیں اور دوسرے خط کے اہم نکات کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوگی ان کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ تشویش کے حل کے لیے صرف ایک ہنر سیکھ لو، ہر شے کو اس کے بارے میں ظاہر کیے گئے تاثر سے الگ کر کے دیکھنے کا ہنر۔ اس میں سیدھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہر شے کو اس کے بارے میں جو تاثر ظاہر کیا جاتا ہے اس سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس پورے خط میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر عباس نیر، انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی فن پارے کی اصلیت اور جو اس کی سچائی ہے اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس خط میں جو انگلش فلاسفر ہے زولیا بیجینی، ان کی ایک کتاب کا بھی ذکر آیا ہے، اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی تاثر میں یہ اصرار موجود نہیں کہ اسے لازماً غیر مشتبہ سچائی کے طور پر تسلیم کیا جائے اور وہ زیر بحث و زیر نقد آنے کا راستہ کھلا رکھتا ہے، تو اس تاثر میں ہرگز کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس تاثر میں یہ عجز موجود ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایک لمحے ایک مخصوص صورتحال میں سب باتیں پوری وضاحت اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر سچائی کے مشتبہ یعنی کہ اس کے اشتباہ کی طرف انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اگر ایسا تاثر موجود ہے اور پھر اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس فنکار نے اپنے لکھے ہوئے یا اپنے فن کے بارے میں حتمی سچائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ نمبر 3، جب کوئی شخص اپنے تاثر کو ایسے پیش کرے جیسے اس پر کوئی ابدی سچائی اتری ہے تو فوراً چوکنے ہو جاؤ۔ اپنی حدوں کے سلسلے میں فریب کے شکار افراد دراصل طاقت کے جویہ ہوتے ہیں اور وہی تاثر اور سچائی کا فرق مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہی چیز جو سچائی اور طاقت اور ایک ابدیت جو حتمیت ہے اس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے۔ اگر ایسا کوئی تاثر پیش کرتا ہے تو اس سے چوکنے ہو جاؤ اور اس کے حدوں کو دیکھنا چاہیے اور خود بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، جن کے پاس طاقت ہے وہ تاثر یا اپنی آرزو کے تحت گھڑی گئی سچائی کو ایک جیتی جاگتی حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھو، طاقت صرف کرسی بندوق دھن کی نہیں، گروہ اور تاثر کی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے طاقتور جو افراد ہوتے ہیں وہ کس طرح سچائیاں گھڑتے ہیں اور کس طرح انہیں پیش کرتے ہیں اور حقیقت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت ہم سب سے اب چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو آگے اس پورے خط میں نے پہلے کہا کہ جولیا بیجینی کی جو کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف ٹروتھ کنسولیشن فار اے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ، اس کے اندر جو سچائیوں کا ذکر ہوا ہے اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے۔ نمبر 5، جس مابعد سچائی کا غلغلہ بلند ہے اس کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ تاثر اور رائے کو سچائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مابعد سچائی سے متعلق زولیا بیجینی نے اپنی کتاب اے شارٹ ہسٹری آف ٹروتھ کنسولیشنز فار اے پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں 8 قسم کی سچائیوں کو بیان کیا ہے: ابدی، مقتدر، سری، استدلالی، تجربی، تخلیقی، اضافی اور طاقتور سچائیاں۔ اس کتاب میں تمہیں تاثر اور طاقت کے ذریعے سچائی وضع کرنے کے متعلق چشم کشا حقائق ملیں گے۔ میں جہاں پر وضاحت کے طور پر اس پوری کتاب کا ریویو بھی کر دیتا ہوں ایک مختصر سا، اور جو زولیا بیجینی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر سا، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اس کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے اور کس طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پوسٹ ٹروتھ کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے جسے مابعد سچائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سچائی کے بعد کا زمانہ، اور اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ پوسٹ ٹروتھ جو ہے ایک ایسا اصطلاحی تصور ہے جو 20ویں صدی کے آخر اور خاص طور پر 2016 کے بعد عالمی سطح پر بہت مشہور ہوا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ آکسفورڈ ڈکشنری نے 2016 میں پوسٹ ٹروتھ کو سال کا لفظ قرار دیا تھا، یعنی کہ سال بھر میں یہ سمجھنے کے یہ بہت امپورٹنٹ لفظ رہا دنیا بھر میں۔
تو پوسٹ ٹروتھ ایسی صورتحال جہاں معروضی حقائق یعنی کہ آبجیکٹیو فیکٹس یعنی کہ چیز جیسی حقیقت میں ہے اسی تناظر میں اس کو دیکھنے کا جو ایک نظریہ ہے اس کے بجائے عوامی رائے سازی میں کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورتحال جہاں معروضی حقائق کا اثر عوامی رائے سازی میں کم ہو جاتا ہے اور جذبات یعنی ایموشنز اور ذاتی عقائد یعنی کہ پرسنل بلیف سے زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ لوگ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق ہی چیزوں کو سچا یا جھوٹا یا حقیقی مانتے ہیں، نہ کہ ان کے جو اصل فیکٹس ہیں اور وہ جو چیزیں جیسی ہیں ویسے انہیں مانتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں جو آگے اس کتاب کے تجزیے میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یعنی اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں کہ اب یوں سمجھ لیں کہ اب یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ سچ کیا ہے، جو اصل سچ ہے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں یا کیا ماننا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم میں سچائی کو سامنے لایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا ہے یا ہمارا ویسے میڈیا ہے یا جو پاپولر رائٹنگ ہے یا کالم ہے یا اخبارات ہیں یا جس طرح سے بھی میڈیا کے اوپر چیز آتی ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہم سچ مانتے ہیں۔ مثلا دیکھیں سیاسی سطح پر ایک آدمی اگر ایک جماعت کا ہے تو وہ اسی کی بات کو سچ مانے گا، دوسری کی بات کو جھوٹا مانے گا، اور دوسرے والا اپنی جماعت کی بات کو سچ مانے گا اور پہلے والی کی بات کو جھوٹ مانے گا۔ لوگ اپنے مطابق سچائی کو اصل سمجھتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، تو اصل سچائی کیا ہے اس تک جانے کی اب کوشش نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں دیکھیں کہ سیاست میں کسی لیڈر کی جھوٹی بات بھی عوام قبول کر لیتی ہے اگر وہ ان کے جذبات کو اپیل کرے، یا سوشل میڈیا پر فیک نیوز لاکھوں بار شیئر ہو جاتی ہیں جبکہ حقیقت پر مبنی خبر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ مذہب، ثقافت یا قوم پرستی میں لوگ اپنے بیانیے کو سچ مانتے ہیں چاہے اس کے حق میں ثبوت نہ ہو یا ہو۔ تو اس لیے یہ جو پوسٹ ٹروتھ دور ہے سچائی کمزور ہو جاتی ہے اور نیریٹو جو بیانیہ ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ تو جولین بیگنی کی جو کتاب ہے A Short History of Truth, Consolations for a Post-Truth World، تو اس میں جو بنیادی مدعا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ یک رخی نہیں ہوتی بلکہ اس کی مختلف شکلیں ہیں اور انہی شکلوں سے مطابق اصل سچائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس میں 10 ماڈلز جو ہیں وہ سچائیوں کے پیش کیے ہیں، اور جو پروفیسر صاحب ہیں انہوں نے 8 سچائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انہی 8 کو زیادہ مناسب سمجھا ہو اور انہوں نے ذکر کیا ہے۔ میں یہاں پر جو 10ویں اور 9ویں 10ویں جو ایک سچائی ہے 10ویں میں تو انہوں نے کامولیٹیولی ہولسٹکلی انہوں نے بیان کیا ہے سچائیوں کو، اور کوئی ایک ملتی جلتی بھی ہوگی، انہوں نے اس لیے اس کو 8 کہا ہے، لیکن میں اس کو تفصیل میں چونکہ بیان کر رہا ہوں جولین بیگنی کی۔ جولین بیگنی جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے یہ بھی 1968 کو انگلینڈ میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت ان کی عمر 56-57 سال ہے۔ تو یہ یونیورسٹی آف ریڈنگز میں BA کیا ہے اور یونیورسٹی کالج لندن سے انہوں نے PhD کی ہوئی ہے۔ یہ فلاسفر ہیں، رائٹر ہیں، اور 20 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں جو دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ یہ بڑے اہم فلاسفر ہیں، ہمارے معاصر فلاسفر ہیں یہ۔ تو جولین بیگنی کی کتاب A Short History of Truth, Consolation for a Post-Truth World میں اس کی سچائیوں کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ پہلی سچائی جس کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں ابدی سچائی، Eternal Truths، ابدی سچائیاں۔ تو ابدی سچائی کیا ہوتی ہے؟ وہ حقائق جو ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، مثلا یونیورسل ٹروتھس جو ہوتے ہیں، مثلا 2+2=4 ہے، اس کو دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یا ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ان پر وقت یا رائے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جتنا مرضی وقت گزر جائے، جب سے دنیا قائم ہے یہی مثالیں ہیں اور آگے بھی ایسے ہی رہیں گی۔ نمبر 2 اتھارٹیٹیو ٹروتھس، مستند سچائیاں یا مقتدر سچائیاں کہہ لیں، تو یہ وہ سچائی ہے جو مذہب، روایت، بزرگوں یا اداروں کے اتھارٹی سے قبول کی جاتی ہے۔
اور اس کی مثال یوں سمجھیں مذہبی کتب کی تعلیمات یا ڈاکٹر عدالت وغیرہ کا فیصلہ، اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا اس بیماری کے لیے دوا کھائیں تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اسے دوا کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مذہبی کتابوں کی بھی تعلیمات ایسی ہی ہیں۔ تو یہ جو ایک اتھارٹی بن کر سچائیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو پوسٹ ٹروتھ جو ایرا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے دنیا میں یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ بغیر تحقیق صرف اتھارٹی پر اندھا یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے دنیا میں اندھی عقیدت اور اس طرح کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے استاد اور اپنے کسی بڑے کی کہی گئی بات کو بھی چیلنج نہیں کیا جاتا۔ تو نمبر 3، ایسوٹیرک ٹروتھس، باطنی سچائیاں، سری یعنی کہ چھپی ہوئی سچائیاں جو ہوتی ہیں، اور ایسی سچائیاں جو عام عقل سے نہیں بلکہ اندرونی تجربے، وجدان یا روحانی بصیرت سے ملتی ہیں، مثلا صوفیانہ مشاہدہ، یوگا یا تصوف کے تجربات۔ اب ان سچائیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے لیے یکساں نہیں ہوتی بلکہ انفرادی سطح پر معتبر ہوتی ہیں، یا جس کا جتنا بڑا تجربہ ہوتا ہے یا مشق ہوتی ہے یا ریاضت ہوتی ہے یا بصیرت ہوتی ہے یا اس کی روحانیت ہوتی ہے، اسی لحاظ سے اس سچائی کا سامنا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ایک سچائی ہے۔ نمبر 4، ریزنز ٹروتھس، عقلی سچائیاں، یعنی استدلالی سچائیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عقل اور منطق کی بنیاد پر قائم سچ، مثلا فلسفیانہ استدلال سے ثابت کی جانے والی باتیں، یہ حقائق دلیل اور تنقیدی سوچ پر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی عقل سے کسی چیز کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے۔ نمبر 5، امپیریکل ٹروتھس، تجربی سچائیاں، یہ وہ حقائق ہیں جو مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہوں، مثلا پانی 100 ڈگری پر ابلتا ہے، سائنس انہی سچائیوں پر کھڑی ہے۔ سائنس تو ساری امپیریکل ہی چلتی ہے، ایکسپیریمنٹل۔ تو نمبر 6، کریٹیو ٹروتھس، تخلیقی سچائیاں، یہ ایک رائٹر اور ادبی دنیا سے یا ایک تخلیقی دنیا سے، کریٹیو دنیا سے تعلق رکھنے والے آدمی کو بڑی بغور اسے سمجھنا چاہیے۔ کریٹیو ٹروتھس، تخلیقی سچائیاں، ادب، فن اور شاعری کے ذریعے ظاہر ہونے والے حقائق، مثلا غالب کا یہ ماننا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ ایک وجودی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور یہ سچ جو ہے اور جو سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ آرٹ اور کہانی ہمیں وہ حقیقت دکھاتے ہیں جو ریاضی یا سائنس نہیں دکھا پاتے۔ تو کریٹیو ٹروتھس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ جس میں کریٹر جو ہوتا ہے وہ اپنا سچ خود تخلیق کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی منطق، کوئی بھی سائنس یا کوئی بھی ریاضی جب اس کو لاگو کرتے ہیں تو اس کے مسائل آتے ہیں یا وہ ان کو پورا نہیں اترتی۔ اس لیے یہ ایک سچائیوں کے ساتھ چلنے والی الگ سے ایک سچائی ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ان لوگوں کو خصوصی طور پر جو نقاد ہیں، کیونکہ پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اس کتاب کا یہاں نئے نقادوں کے لیے اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ کریٹیو ٹروتھس کو کریٹیو ٹروتھس کے حوالے سے ہی دیکھنا چاہیے، نہ کہ اسے 2+2=4 کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ نمبر 7، ریلیٹیو ٹروتھس، نسبتی سچائیاں یا اضافی سچائیاں، یہ بہت خطرناک سچائیاں ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کا سچ جو ہے اور کانٹیکسٹ جو ہے اس کا اپنا ہوتا ہے۔ مثلا اس کا مطلب یہ ہے حقیقت ہمیشہ تناظر کے مطابق بدلتی ہے، یعنی کہ ہر آدمی کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، اپنا سیاق اور کانٹیکسٹ ہے، اس لحاظ سے وہ کہتا ہے میرا سچ یہ ہے تو لہٰذا میں اسی کو سچ مانوں گا، تو دوسرے کے سچ کو وہ یہ نہیں سمجھ۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ ایک جگہ پر 9 لکھا ہوا ہے اور اس کے دائیں طرف ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک بائیں طرف کھڑا ہے، تو دائیں والا جو ہے وہ کہے گا کہ میری طرف جو ہے یہ 6 ہے اور دوسری والا کہے گا یہ میری طرف 9 ہے۔ تو اس سے مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا کہ دونوں اپنی اپنی ریفرنس سے، اپنے اپنے کانٹیکسٹ سے، پرسپیکٹیو سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ اسی چیز پر بیگینی نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو نسبتی یا اضافی یا ریلیٹیو مان لیں گے تو پھر سچ ہی ختم ہو جائے گا، پھر نہ وہ 6 رہے گا نہ وہ 9 رہے گا۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ ہاتھ سے کھانا بہتر ہے یا چمچ سے،
تو اس کا جواب ثقافت کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، لوگوں کے رہن سہن اور استعمال کے لحاظ سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاتھ سے کھانا بہتر ہے یا چمچ سے۔ تو وہ کہتے ہیں، بیگنی کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ اصل سچ کہیں چھپ جائے گا۔ نمبر 8، پاور بیس ٹروتھس، طاقتور سچائیاں۔ میشل فوکو کے مطابق طاقتور طبقے حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں، طاقت اپنی مرضی سے سچائی کو بناتی ہے اور پھر لوگوں کو ماننے پر مجبور کرتی ہے۔ مثلا نوآبادیاتی طاقتوں نے یہ سچ بنایا کہ مقامی لوگ پسماندہ ہیں اور ان پر حکومت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح میڈیا اور ریاست اپنے بیانیے کو حقیقت بنا دیتی ہے اور عوام جو ہیں وہ اسی کے مطابق اس کو ماننا اور سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طاقت کی سچائیاں ہیں، ان میں تفصیل کیا بیان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، مورل ٹروتھس، اخلاقی سچائیاں۔ وہ سچائی جو انسانی اقدار اور اخلاقی ضمیر پر کھڑی ہے۔ مثلا قتل غلط ہے یا عدل ضروری ہے۔ یہ وہ سچ ہے جسے ہم نہ تو سائنس سے ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی صرف روایت سے، بلکہ یہ انسانی تجربے سے آتا ہے۔ تو اس لیے جو اخلاقی سچائیاں ہیں، یہ ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تجربہ، روایت کا علم اور اس کو ثقافتی جو ایک علم ہے اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، ہولسٹک ٹروتھس، مکمل سچائیاں۔ بیگنی کے نزدیک اصل راستہ یہ ہے کہ ہم ان سب ماڈلز کو الگ الگ خانوں میں نہ رکھیں بلکہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھیں، ہولسٹکلی انہیں دیکھیں۔ تو مکمل حقیقت تب ہی سمجھی جا سکتی ہے جب ہم عقلی، سائنسی، تخلیقی، روحانی اور اخلاقی سچائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سمجھیں، تو پھر ہمارے پاس اصل سچ آئے گا، اصل چیز ہے کیا۔ مثلا اگر اس ساری کتاب اور بحث کو میں 2-3 جملوں میں کہوں تو پوسٹ ٹروتھ دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف اپنی پسند کی حقیقت مانتے ہیں۔ بیگنی کہتے ہیں کہ سچائی کو ایک کثیر الجہتی حقیقت یعنی کہ پلورل ٹروتھ سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک اینگل سے سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم ان 10 زاویوں سے سچائی کو دیکھیں تو ہم جھوٹ، فیک نیوز اور بیانیے کے جال میں کم سے کم پھنسیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، تم سوچو گے ان طاقتوروں کو تنقید کا خوف کیوں؟ میرے عزیز، طاقت کی کوئی صورت ہو، اس کی بنیاد میں خرابی ہوتی ہے۔ ہر طاقتور کو اپنی طاقت کے جائز ہونے کا سوال درپیش ہوتا ہے۔ تنقید اسی بنیاد یعنی جواز پر سوال قائم کرتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ ہمیں جو سمجھائی ہے نئے نقادوں کو، وہ کہتے ہیں کہ طاقت کو اپنی طاقت قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جائز بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات چاہیے ہوتی ہے کہ جن کے اوپر وہ اپنی پوری مہارت تعمیر کر سکے، اور جو نقد کرنے والی یا تنقید جو ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس وجہ سے انہیں تنقید سے خوف ہوتا ہے۔ نمبر 7، سوال اور اعتراض میں فرق کرنا سیکھو۔ سمجھنے کی خواہش سوال کو اور زیر کرنے کی تمنا اعتراض کو جنم دیتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نمبر 8، سوال وہ ہے جو کسی فکر، خیال یا نظریے کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے میں مدد دے اور بحث کو آگے بڑھائے یا کوئی یکسر نیا رخ دے، اور جہاں کسی استفہامی جملے کے ساتھ کوئی الجھا ہوا جذبہ نتھی ہو، یعنی اس کا پیرایا طنز، تضحیک، تمسخر کا ہو یا مطلق تردید کا ہو، اسے اعتراض کے خانے میں رکھو۔ سوال کو سمجھنے کے بارے میں مزید ڈاکٹر صاحب نے رہنمائی کی ہے۔ نمبر 9، خود پر بھروسہ ضرور کرو، مگر اس فریب میں مت آنا کہ کسی موضوع پر دن رات کام کرنے والے ہی سب سوالوں تک پہنچنے کے اہل ہوتے ہیں۔ کبھی نہ سمجھو کہ یہاں کوئی شخص تنہا سب کچھ کرنے کا اہل ہے۔ کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اسے دیوانے کی بڑھ سمجھو۔ دیوانے کی بڑھ فکشن نگار اور تحلیل نفسی کے ماہر کے لیے چھوڑ دو۔ اس جملے میں انہوں نے یہ جو فکشن اور تحلیل نفسی کے بارے میں جو بات کی ہے، یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ فکشن نگار جو مبالغہ آرائی اور بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں، دیوانے کی بڑھ۔ تو بات یہ ہے کہ فکشن نگار کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فکشنلائز کرے حقیقتوں کو بھی اور اصل چیزوں کو بھی پیش کرے، تو اس کا یہ فن بن جاتا ہے۔
اور تحلیل نفسی کے ماہر اسی چیز پر تو کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دعویٰ قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے تجربات سے اس آدمی کے دماغ میں اترتے ہیں اور اس کی باتوں سے پھر نتائج اخذ کرتے ہیں، اس لیے وہ بڑی سے بڑی بات بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ پیچھا کرتے ہوئے آنے والی دنیا منتقم مزاج ہوتی ہے۔ آدمی کا انتقام برداشت کیا جا سکتا ہے، دنیا کا نہیں۔ دنیا بھی وہ جس میں آدمی کی الجھی ہوئی ذات کے افریت بھی شامل ہو۔ دنیا سے منہ مت موڑو، اس کو سمجھنے اور ہو سکے تو اس کا رخ بدلنے کی اپنی سی سعی کرتے رہو۔ نمبر 11، سوالوں کو پہچاننا بھی کافی نہیں، سوالوں میں فرق کرنا بھی لازم ہے۔ اپنے فہم اور امتیاز کی صلاحیتوں کو زنگ سے بچاؤ۔ نمبر 12، کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری؟ اس پر اتفاق مشکل ہے، مگر جو لوگ کسی قدر میں یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک لکھنے والے کے لیے انسانیت سے بڑی قدر کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 13، جس شخص کے ذہن میں سوال پوری طرح واضح ہو اور اس شخص نے اپنے سوالوں کو کسی خوف کے بغیر نمو پانے دیا ہو، اسے بحث کی سب جہتوں اور اس کے وسیلے سے دنیا، ادب اور سماج کو سمجھنے کے سارے عمل پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ اپنے اختیار کو پہچانو اور اس کی حفاظت کرو۔ نمبر 14، تم کسی بھی بڑے مصنف کے سوانح کا مطالعہ کرو تو تم پر کھلے گا کہ کیسے اس کا دہائیوں پر پھیلا طویل سفر ایک سوال سے شروع ہوا اور وہی سوال کئی دوسرے سوالوں کو جنم دینے کا باعث ہوا۔ نمبر 15، ذرا غور کرو کہ تم اب تنقید کا کیا کردار دیکھتے ہو۔ تم دیکھو گے کہ یہ سوال تمہیں اب تک کی یا کم از کم پچھلی صدی کی تنقید کے کردار کے جائزے کی تحریک دے گا۔ تمام نظریات کو پڑھنے سمجھنے کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ان میں سے اب تنقید نے کس کو جاری رکھنا ہے، کس سے بچنا ہے اور کہاں نئے زاویوں کی تلاش کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکس ہے اس خط کا کہ نقاد نے جو نقد کرنا ہے اس نے پہلے سے موجود تمام نظریات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اب تنقید نے کس نظریے کو جاری رکھنا ہے اور کس نظریے سے بچنا ہے اور کہاں نئے زاویے تلاش کرنے ہیں۔ اگر اتنا مطالعہ کر لیا جائے، جس کو تحقیقی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو پس منظری مطالعہ ہے، یعنی کہ آپ کا جو پہلے سے ریسرچ پر کیا گیا ہے، اس کا جو ریسرچ سٹڈی ہے جو ساری آپ نے کی ہے، اس میں سے جو گیپس آپ نے ڈھونڈے ہیں وہی اصل چیزیں ہیں۔ نمبر 16، تم محسوس کرو گے کہ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تمہیں کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑے گی۔ اس سے تمہیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آخر لوگ خاک چھاننے سے زیادہ دوسروں کی خاک اڑانے میں دلچسپی کیوں لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محنت کرنا، پڑھنا لکھنا مشکل ہے اور دوسروں پر سوال اٹھانا بہت آسان ہے۔ تو یہاں یہ جو ایک خط کے جو اہم ترین نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔